ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ. یہ پروگرام آپ واش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ایک ریڈ لائن نہیں، کئی ریڈ لائنز سامنے آ گئی ہیں. آج عمران خان کا نام لے کر ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز DGPR فوج کے جو تعلقات کے عامہ کا ادارہ ہے اس کی طرف سے ایک سخت بیان آیا ہے کہ فوج کے خلاف اور اس کے افسر کے خلاف اور ادارے کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ اشتعال انگیز ہے، سیاسی مقاصد کے لیے ہے، اور کہا گیا ہے کہ اسے بند کیا جائے. ہم قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں. ساتھ ہی کہا گیا کہ جو بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو وہ کسی عدالت کے سامنے یا قانونی طریقے سے سامنے لائی جائے. مطلب یہ ہوا کہ آج جو پچھلی کانفرنس ہوئی تھی، پریس کانفرنس، جس میں ڈائریکٹر جنرل DG ISPR اور DG ISI نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. جو اس سارے طوفان جب یہ شروع ہوا تھا حکومت کی تبدیلی کا، اور عمران خان الزام لگا رہے تھے سائفر کا اور امریکی سازش کا، اس کے بعد وہ سخت بیان ہمارے سامنے آیا تھا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ DG ISI بھی جو تھے وہ DG ISPR کے ساتھ بیٹھ کر انہیں ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس کے بعد ہمیں نظر آیا کہ خاموشی ہو گئی، سناٹا چھا گیا، اور DG ISPR جو تھے یا ISPR صرف اپنے آپ کو محدود کر رہا تھا جو فوجی معاملات ہیں اور سلامتی کے معاملات کے حوالے سے ان کے بیانات خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے آتے تھے. لیکن کسی سیاسی معاملے پہ کوئی کمنٹری وہاں سے ہم نے نہیں سنی. اس دوران فوج نے صاف طور پہ کہا کہ ہمیں سیاست میں ملوث نہ کیا جائے، ہمیں دور رکھا جائے. عمران خان نے جو کوششیں کی تھیں، فوج سے ملاقات کی صدر صاحب کے ذریعے، اس میں بھی مشورہ یہ دیا گیا کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر بات کریں. صدر صاحب وزیر اعظم کے اور عمران خان کے درمیان بات چیت کروائیں. انہوں نے گیند صدر صاحب کی عدالت میں پھینک دی تھی، کورٹ میں. لیکن بہرکیف عمران خان پہ حملہ ہوا اور جو ایک افسوسناک عمل تھا، قاتلانہ حملہ ہوا. تو عمران خان نے 3 لوگوں کے نام سے FIR کرانے کی درج کی، جس میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور DG ISI کے جو DGC ہیں، یعنی ان کے ایک میجر جنرل ہیں، ان کا نام لے کر FIR درج کرانے کی کوشش کی گئی، جو کہ نہیں کی گئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ فوج کے خلاف دشنام ترازی کرتے تھے یا الزام لگاتے تھے، انہیں پک کیا گیا. ان کے خلاف تفتیش بھی کی گئی اور انہیں کہا گیا کسٹولین ٹارچر کا الزام بھی لگا، جیسے گل یا وہ سواتی صاحب جو تھے. ان لوگوں کو اٹھایا گیا جو کہ سوشل میڈیا سے بھی جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. فوج یہ پیغام دے رہی تھی کہ ہمیں آپ ملوث نہ کریں. لیکن عمران خان مسلسل یہ بات کرتے آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا FIR درج کرانے کا حق ہے، اور یہ کہ ان کے پاس ثبوت انہوں نے نہیں دیا. آج بھی اس پہ بحث ہم سن چکے ہیں وکلاء کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے پاس خدشہ ہے تو خدشے کا تو آپ اظہار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ثبوت دینا پڑے گا تفتیش میں بھی، اور کوئی الزام لگاتے ہوئے کہ بھئی آپ کو فلاں شخص نے کہا یا فلاں نے آپ کو یہ بتایا یا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے. تو وہ بات سامنے نہیں آئی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ فوج کے اور عمران خان کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں، اور اب فوج نے، مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے. PTI نے بھی اپنی ریڈ لائن کھینچ دی ہوئی ہیں. اور اس دوران یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ ایسی ٹیپس بھی سامنے آئی ہیں یا شاید اگلے دنوں میں وہ آ جائیں گی کہ جس میں عمران خان اپنے عزائم ظاہر کر رہے ہیں یا PTI کہ ہم کیا کریں گے جب عمران خان آ جائیں گے، تو کیسے کیسے ہم کس جنرل کو فارغ کریں گے یا ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. تو اس طرح کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ کافی خوفناک ہیں، کیونکہ یہ اداراتی جنگ پہلے ہی آگے بہت بڑھ چکی ہے. اب 14 مئی میں دن رہ گئے ہیں، 6 انتخابات نہیں ہوئے، فنڈز مہیا نہیں ہوئے، اور نہ ہی فوج نے کہا کہ ہم جو بریفنگ دی گئی تھی سپریم کورٹ کو کہ ہمارے پاس فی الحال اس وقت سیکیورٹی مہیا کرنے کا انتظام نہیں ہے. تو اس کے بعد سلسلہ چل نکلا اور وہ کیس چلتا رہا، اور پھر ایک اور درخواست شاہ خاور جو وکیل ہیں ان کے حوالے سے دلوائی گئی سپریم کورٹ میں.
اب وہ کیس چل رہا، ایک ہی دن کے انتخابات کے لیے ایک شہری نے درخواست ڈال دی. اب اس میں پھر سیاستدان بھی پیش ہوئے، چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اچھا ہم مشورہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. اور بات چیت کے 3 راؤنڈ بھی ہوئے، جس میں اتفاق ہو گیا کہ ایک دن پہ انتخابات ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا، اور تیسرا یہ کہ انتخابات کے نتائج کو قبول کیا جائے گا. یہ 3 باتیں طے ہو گئی تھیں. اور اگر یہ اتفاق ہو جائے سیاسی جماعتوں میں کہ ایک ہی دن انتخاب ہوگا اور 14 مئی کا انتخاب نہیں ہوگا، تو سوال اٹھا کہ سپریم کورٹ پھر وہ جو فیصلہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو پھر وہ 90 دن کی جو قدغن ہے انتخابات کی، اس کا پھر کیا ہوگا؟ اور وہ فیصلہ بھی موجود ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھئی آپ نے اس پہ ریویو ڈالا نہیں ہے، کم از کم آپ اس پہ ریویو تو ڈالتے. انہوں نے سجیسٹ بھی کیا، لیکن اب کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وقت گزر گیا ہے. اب 14 مئی کو تو انتخاب نہیں ہو رہا، تو کیا سپریم کورٹ میں یہ اندیا دیا جا رہا ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے، صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ پھر آئین اپنا رستہ لے گا. تو کیا پھر وہ سپریم کورٹ کا بینچ طلب کرے گا، اسپیکر کو طلب کرے گا کہ جی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہے، تو پارلیمنٹ کو تو مواخذہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ جو بحث کرے، اس کی کارروائی جو ہے وہ کسی جوڈیشل پروسیجر میں نہیں آتی ہے، نہیں لائی جا سکتی ہے. لیکن اب تو ایک مثالیں قائم ہوتی چلی گئی ہیں جہاں سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے ہیں اسپیکرز کو بھی، ڈپٹی اسپیکر اسمبلیوں کو بھی، اور وہ یہاں تک کہ کاؤنٹی کے معاملات تک میں عدلیہ انوالو ہو چلی تھی اور چلی گئی. اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جو تبدیلیاں آئیں، جو 63A میں جو تبدیلی کی گئی، اس کے بعد یہاں جو سیاسی سارا ڈرامہ چلا، ہم نے دیکھا کہ پھر اسمبلیاں ٹوٹ گئیں. تو باہر کیا اب وہ معاملہ 15 مئی کو کیا ہوگا یہ سنا جا رہا ہے. اب اس میں اس حکومت نے یہ کام کیا کہ کابینہ نے تو کہا جی ہم پیسے بھی دیتے ہیں، سیکیورٹی کا بھی کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ وہ معاملہ چلا گیا پارلیمنٹ میں کہ یہ تو منی بل ہے، یہ تو پیسے کا معاملہ ہے، اور وہ پارلیمنٹ اس کی منظوری نہیں دیتی ہے. تو پارلیمنٹ نے وہ منی بل پیش کر کے اسے رد کر دیا کہ جی نہیں، ہم یہ پیسے آپ کو جاری نہیں کریں گے. ظاہر ہے پارلیمنٹ بھی اس بارے میں خود مختار ہے، منی کے معاملے میں وہ تنخواہیں بھی وہ طے کرتے ہیں، اور وہ سارے اکاؤنٹس اور آڈٹ بھی کیا جاتا ہے، آڈیٹر جنرل پاکستان کرتے ہیں. لیکن ابھی تک ہمیں معلوم نہیں کہ سپریم کورٹ کے پچھلے 10 سال کے اکاؤنٹس کی کیا صورتحال ہے، وہ پیش نہیں کیے گئے. اب دوسری طرف سے اسمبلی پھر تو دوبارہ اس اکاؤنٹس کمیٹی سامنے آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو چیف سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جداد اور پڑتال شروع کر دی ہے، اور یہ بھی کہ ایک کمیٹی عدالت اب پارلیمنٹ میں ایک اور بل آ رہا ہے توہین پارلیمنٹ کا، جس میں پارلیمنٹ کی کمیٹی بنے گی، جس میں 50-50% دونوں طرف سے اپوزیشن اور گورنمنٹ سے لوگ لیے جائیں گے. وہ استحقاق کمیٹی جو ہے کسی کو بھی بلا سکتی ہے توہین پارلیمنٹ کے الزام میں. اب وہ بل آ رہا ہے، ظاہر ہے اگلے 2-3 دن میں وہ پاس ہو جائے گا. تو اس کے بعد کیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بلا سکے گی، پورے بینچ کو طلب کر سکے گی؟ غالباً اس کا استحقاق اب تک اس وقت تو نہیں ہے، لیکن یہ اب قانون اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ججوں کو طلب کریں گے، اور اس طرح جج بھی جو ہیں وہ طلب کریں گے حکومتی نمائندگان کو، جس میں وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر خزانہ، پرائم منسٹر سب شامل ہیں، انہیں بلا سکتے ہیں. تو یہ اب جو توہین پارلیمنٹ کا جو قانون ہے، یہ دنیا میں ہے تو صحیح. مجھے یاد ہے کہ تامل ناڈو کی چیف منسٹر نے، جیا للیتا نے، ہندو کے جو ایڈیٹر ہیں ہمارے دوست رام صاحب کو طلب کر لیا تھا کہ انہوں نے کوئی تنقید کی تھی کسی پروسیڈنگ پہ صوبائی اسمبلی کے، تو انہیں طلب کر لیا گیا تھا استحقاق اسمبلی یا توہین اسمبلی کے جرم میں. تو اس پہ بڑا ہندوستان میں بابیلا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون ہے کہ اب کیا ہوگا، بھائی ہم فوج کو پہ ہم بحث نہیں کر سکتے، عدالتوں پہ ہم بحث نہیں کر سکتے. اب پارلیمنٹ بھی ہماری تنقید سے یا رائے سے ماورا ہو جائے گی کہ ہم کوئی تنقید کریں گے پارلیمنٹ یا اس کی کارروائی پہ یا اس کی کارکردگی پہ، تو وہ بھی ہمیں توہین اس کا نوٹس مل جائے گا اور ہمیں اسپیکر یا چیئرمین کو سزا دے سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیک لا ہے. اور ویسے بھی یہ جو توہین عدالت کا کیس ہے، یہ توہین پارلیمنٹ کا جو قانون ہے یا توہین عدالت کا، یہ بہت اچھا قانون نہیں ہے، نہ ہی عدالتیں اسے استعمال کرتی ہیں. ہمارے ہاں اس کا بہت تھوک استعمال ہوا ہے، اور ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا چند رائزنگ آف دا کورٹ تک سزا دے کر توہین عدالت میں. اس وقت بھی اسپیکر اسمبلی نے یہ بات نہیں مانی تھی، اور لیکن پھر باہر کیا وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا تھا. تو یہ پارلیمنٹ میں اور وزیر اعظم میں
اور ہم پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کشمکش جب سے جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا ان کے زمانے میں، افتخار چودھری کے زمانے میں، تب سے یہ کام شروع ہوا ہے. اور دو وزرائے اعظم کو اب تو سامنے آ گیا، جو جب 2017 میں نواز شریف کے خلاف جس طرح انہیں تاحیات نااہل کیا گیا، یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی سیاستدان کو تاحیل نااہل کر دیا گیا ہو. اس کے بعد پھر وہ جی آئی ٹی بنی، پھر اس میں سپروائزنگ جج بٹھا دیا گیا ساری تفتیش پہ اور کورٹ کے اوپر بھی. تو یہ سب ہم نے دیکھا، ایک ناانصافی کا پورا ایک سلسلہ دیکھا. اور اب اگر ہم 16-17 کیسز کی لسٹ آئی ہے تو نواز شریف کے کیس سے لے کر آج تک وہ ایسی ہے کہ اس میں وہ ایک ہی خاص طرح کے جج بیٹھے ہیں، وہ ایک ہی خاص طرح کے فیصلے کر رہے ہیں سیاسی اعتبار سے، جس کا فائدہ ایک پارٹی کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان دوسری پارٹی کو ہو رہا ہے. تو آج میں نے ایک اور نئی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم مزید بات چیت نہیں کریں گے اور انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، ایک دن پہلے نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ اب جو تھی پی ڈی ایم اور حکومت کے اور پی ٹی آئی کے درمیان جو بات چیت چل رہی تھی، اس کا چوتھا راؤنڈ نہیں ہونے جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پروسیس کے خلاف ہے جو شروع ہوا تھا. 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں اور خود اسحاق ڈار صاحب نے بریفنگ دی، جو نواز شریف کے براہ راست ذاتی نمائندے ہیں اس گورنمنٹ میں اور انہی کی نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ اچھی خبر دی کہ بھئی اس پہ اتفاق ہو گیا ہے، باقی معاملات بھی امید ہے طے ہو جائیں گے. اسی بات کا انتظار سپریم کورٹ بھی کر رہی تھی اور لگا یہ کہ جیسے سپریم کورٹ اب پنچایتی فیصلہ کرنے جا رہی ہے 14 مئی کے فیصلے سے ظاہر ہٹتے تبھی ایک دن میں انتخاب ہوگا. اور اگر یہ پارٹیاں اتفاق کر لیں پھر آئینی طور پہ جسٹیفیکیشن کیسے دی جائے گی، اس کے لیے کہا گیا جی آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے پھر پی ٹی آئی کو واپس کبھی اسمبلی میں آنے دیا جائے گا، جو ابھی تک انہیں آنے نہیں دیا گیا ہے اور ان کے استعفے منظور ہو چکے ہیں، اور وہ کیسے واپس ہوگی یہ بھی ایک آئینی سوال ہے. بہرکیف اب یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑا کلیش ہونے جا رہا ہے. آج بھی جو 8 ججز کا بینچ تھا، اس نے وہ جو قانون بنایا، پاس کیا سپریم کورٹ کی کارروائی کے پروسیجرز کے حوالے سے، اس پر وہ بینچ بیٹھا ہے اور انہوں نے طلب کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہمیں پرووائڈ کی جائیں، جس سے پارلیمنٹ نے انکار کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ وہ پروسیڈنگز اپنی نہیں شیئر کرے گی. باہر کیا ہے اب اس میں بھی کیا ہوگا، اس میں اسپیکر کو نوٹس دیں گے تو کیا ہوگا. اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، وہ پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے تو پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر میں آپ کو نہیں دے سکتا، اور پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ جو آئین میں جو مختلف اداروں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہوئے ادارے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ پورے سویلین نظام کو، عدلیہ کو، رول آف لا کو، آئین کی آئینی حکمرانی کو، جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو، یہ سب کو یہ جھگڑا جو ہے سویلین اداروں کے درمیان وہ مسمار کر دے گا، انہیں دھڑام سے گرا دے گا. اس کی میں وارننگ دیتا رہا ہوں. اب پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی یہ جو فوج کی طرف سے بیان آیا ہے، مجھے ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں مزہ چکھایا گیا ان بیانات کا کہ جو فوج کے حوالے سے دے رہے تھے ان لوگوں کو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جتنے مقدمات بنے ان میں کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ سینکڑوں مقدمات درج ہوئے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے لوگ جیل میں نہیں ہیں، انہیں عدالتیں ریلیف دیتی رہی ہیں. لیکن اب یہ جو معاملہ جو سامنے آیا ہے، وہ جو جس کا معاملہ اٹھایا ہے پاکستان کی فوج نے، وہ بڑا سنگین معاملہ ہے. اب اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے دشمنوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. وہ بڑی کوشش کرتے رہے ہیں کہ فوج ان سے بات کرے اور ان کے سر پہ پھر ہاتھ رکھے. وہ کیوں فوج کی تھپکی چاہ رہے تھے، وہ پھر فوج سے کیوں مدد لے رہے تھے جس طرح 2018 میں انہیں پرووائڈ کی گئی. اگر فوج سیاست سے نکلی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس کو تو تمام جمہوریت پسندوں کو اور آئین پرستوں کو اسے ویلکم کرنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں تھا. عمران خان کوشش کرتے رہے اور غالباً عمران خان نے سوچا کہ ان کے لیے کافی ہمدردیاں ہیں ریٹائرڈ فوجی افسران میں اور دوسرے لوگوں میں. وہ جو لوگ بہت سارے ان کے ساتھ کام کرتے تھے ایجنسیوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ عمران خان کے ساتھ چلے گئے. تو انہوں نے کہا میں تو بہت دباؤ ڈال سکتا ہوں. لیکن آج فوج نے وہ ریڈ لائن ڈرا کر دی ہے. میرا عمران خان سے مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی دشمنیوں میں اور مخالفین میں اضافہ نہ کریں. وہ فوج کو غیر سیاسی ہی رہنے دیں، ایک طرف رہنے دیں اور سیاستدانوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی کوشش کریں. دوسرا میں عمران خان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ واقعی بہت بڑے خطرے میں ہیں.
اور وہ واقعی بہت مشکل میں پھنس گئے ہیں. ان کے کچھ فیصلے ان کے گلے پڑ گئے ہیں، جیسے پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی سے استعفے، یہ ان کا غلط فیصلہ تھا، وہ کیوں اسمبلی چھوڑ کر چلے آئے. اب پھر انہوں نے اصرار کیا ہمارے استعفے قبول کیے جائیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ قبول کیے جائیں. تو اس طرح کے بچگانہ فیصلے انہوں نے کیے ہیں. پھر 2 اسمبلیاں توڑ دیں آپ جہاں پہ آپ کی حکومتیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت معاملہ عمران خان اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے جا رہے ہیں. اب وہ صرف عوامی حمایت پہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے لنکا ڈھالیں گے. نہیں، وہ ساری لنکا نہیں ڈھا سکتے. ان کی پارٹی میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اب وہ فوج سے بھی لڑائی لے سکے، اور نہ لینی چاہیے. سویلین قیادت میں اور فوجی قیادت میں تصادم میں جمہوریت میں ہمیشہ سویلینز کا نقصان ہوا ہے. ہم نے بہت طاقتور ترین وزیر اعظم پاکستان جو تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہیں پھانسی چڑھتا دیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا نہیں ہوگا تحریک انصاف کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے کہ وہ اس کنفرنٹیشن کو بڑھائیں. وہ ایک قدم یہاں پیچھے ہٹیں اور ایک قدم آگے بڑھیں. وہ کہیں حکومت اگر کہہ رہی ہے کہ ہم مدت پوری کریں گے اور اس سے 1 دن پہلے اسمبلی توڑ دیں گے، میں سمجھتا ہوں اگر انہیں حکومت کو کہنا چاہیے جی آپ اپنی تاریخ دیں. کیونکہ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3 مہینے میں ان کی مقبولیت جتنی بھی ہے اس میں کافی زیادہ ایگزیجریشن بھی ہے. کیونکہ سیاسی میدان میں تو عمران خان ہی رہے، حکومت تو حکومت کر رہی ہوتی ہے. وہ گلیوں اور محلوں اور جلسے ولسے نہیں کر رہی ہوتی ہے حکومت. اپنے خلاف تو سیاسی حکومت نہیں کرتی، یا پارٹیاں جو حکومت میں بیٹھی ہیں. تو لہٰذا یہ ایک طرفہ سین ہے. یہ بدل جائے گا جب سیاسی پارٹیز بھی میدان میں انتخابی عمل میں اترے گی. عمران خان کو چاہیے کہ وہ حکومت سے کہے کہ جی ہم آپ سے بات چیت جاری رکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں تاریخ دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کو لوگ مشورہ دے رہے ہیں کنفرنٹیشن کا، انہوں نے کافی کنفرنٹیشن کیش کر لی ہے. مزید اب کنفرنٹیشن کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہے، ان کے سیاسی مقاصد کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے. مجھے یہ سن کر بھی بڑا افسوس ہوا کہ عمران خان نے بہت تنقید کی بلاول بھٹو کے دورہ بھارت پہ، اور وہاں پہ لگا یہ کہ جیسے پی ٹی آئی اور عمران خان ایک بات کر رہے ہیں، اور وہاں کی بی جے پی جو بلاول بھٹو کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بہت خوفناک قسم کی پوزیشن لے رہی تھی، اس میں لگا کہ وہ سنکرنائز کر رہے ہیں، ان کو ایک ہی بات کر رہے ہیں. لیکن بلاول بھٹو نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس کا مظاہرہ کیا تھا متانت کا، جب انہوں نے امریکہ میں کھڑے ہو کر اپنے انٹرویوز میں عمران خان کے فیصلوں کو ڈیفینڈ کیا تھا، اور جو انہوں نے پوزیشن لی تھی روس کی جو جنگ چل رہی ہے کیف کے ساتھ، اس میں تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس پوزیشن کو ڈیفینڈ کیا تھا. لیکن آج وہاں بلاول بھٹو نے بھی جو کام کیا وہ یہ تھا، وہ تو گئے تھے ایس سی او کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سے. اس سے پاکستان نہیں نکل سکتا. وہ پاکستان کا بڑا مین سٹیک ہے چائنا کے ساتھ. یہ چائنا میں بنا، شنگھائی میں بنا، اس میں اب پاکستان اور بھارت کو بھی شامل کر لیا گیا. اس میں ایک موقع ملا تو خود بلاول بھٹو نے کہا بھی ایس سی او میں بھی ایک ٹیررزم کے حوالے سے ایک فورم ہے RATS ریٹس، جس کے تحت یہ ملک مل کر دہشت گردی کے خلاف کارروائی کریں گے. تو بلاول بھٹو نے بھی یہ تجویز بھی دی وہاں پہ، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ چھوڑیں ماضی کی باتیں، ہمارے پاس بھی آپ کی دہشت گردی کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں. جیسے کلبھوشن یادیو کا ذکر کیا، اور انہیں سمجھوتا ایکسپریس کا ذکر کیا وغیرہ. لیکن انہوں نے کہا ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے، ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور ہم مل کر، خواہ امریکہ میں ہو، خواہ افغانستان میں، خواہ بھارت میں ہو یا پاکستان میں، ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور اس پر ہم بات کے تیار ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ جو 5 اگست کا فیصلہ ہے یہ ہمیں قبول نہیں، اس سے بھارت پیچھے ہٹے گا تو بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف عمران خان نے ٹھیک نہیں لیا تھا. یہ کہاں سے آ گیا 5 اگست کا فیصلہ پاکستان کا بنیادی کور ایشو؟ پاکستان نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے آرٹیکل 370 مانتے نہیں، کشمیر کی خصوصی حیثیت مانتے نہیں، اور بھارت کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے اور اس ایکسیشن کو بھی نہیں مانتے، جو مہاراجا نے کیا تھا بھارت کے ساتھ اسے بھی نہیں مانتے. تو پاکستان تو ساری معاملے کو مانتا ہی نہیں تھا. اگر بھارت نے کوئی تبدیلی کی ہے تو پاکستان کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور پاکستان کے موقف کی پوزیشن میں، کیونکہ پاکستان تو کہہ رہا ہے اور ایک پوزیشن لیے ہوا ہے کہ جی بھی اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور شملہ معاہدے بھی میں نے مانا ہے کہ یہ مسئلہ ہے موجود، اور یہ 2 طرفہ بنیاد پر اسے حل کیا جائے گا. لیکن تو بلاول نے وہاں پہ بہت پاکستان کا کیس بھی پیش کیا اور اپنی پوزیشن بھی انہوں نے ڈیفینڈ کی. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح کا انہوں نے ڈیفینس پیش کیا وہ ایک طرح سے لاجواب کر دیا. انہوں نے ہمارے دوست جو ہیں انڈیا ٹوڈے کے جو اینکر تھے راجدیپ سر ڈیسائی،
وہ کافی اگریسولی ان سے سوالات کر رہے تھے. ایسے وہ ہیں نہیں, وہ بھی ایک وہاں پہ جو پریشر بنا ہوا تھا, جو ایک جیگوئس فضا بنی ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے, وہ بھی اس کے دباؤ میں تھے. لیکن بلاول نے بڑے اپنے آپ کو کمپوز رکھا, غصے میں نہیں آئے, اور بڑے آرٹیکولیٹ طریقے سے انہوں نے جوابات دیے. میں سمجھتا ہوں لیکن جو پاک بھارت فضا ہے اور خراب ہو گئی ہے, غالباً پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا اس وقت, جب ہمیں بڑا نارتھ ویسٹ سے, شمال مغرب سے افغانستان کی طرف سے دہشت گردی کے خطرہ درپیش ہے, تو اس صورت وقت ہم اپنا مشرقی بارڈر کیوں گرم کریں گے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت جنگوں کا اور کنفرنٹیشن کا اور ہمسائے میں سر پھٹول کا نہیں ہے, بلکہ مل کر جو مسائل ہیں, بڑے چیلنجز ہیں, ان کا سامنا کرنے کا ہے. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہندوستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول اور امریکہ کے جو نیشنل سیکورٹی کے جو ایڈوائزر ہیں امریکی صدر کے, ان کی پرنس سے ملاقات ہوئی ہے, سعودی پرنس سے, اور یو ای کے پرنس سے ملاقات ہوئی ہے جو نیشنل سیکورٹی کے معاملات دیکھتے ہیں. اور یہ جو صورتحال بنی ہے, جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان چین نے جو سفارتکاری کر کے جو جنگ ختم کرائی ہے, جو محاذ آرائی تھی ختم کرائی ہے, اس کا فائدہ ہم نے دیکھا. یمن میں جنگ بندی ہو گئی, وہاں پہ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایران اور شام واپس چلا گیا ہے, عرب لیگ میں واپس ہو گیا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کے درمیان بڑی ایران اور سعودی عرب میں تعلقات کی بحالی کا کام آگے بڑھا ہے. اور اس طرح سے ایک طرح سے امریکہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا, جو ایران اور سعودی عرب کی خلیج کنفلکٹ سے امریکہ فائدہ لے رہا تھا مڈل ایسٹ میں, وہ اب چین کی بردبار جو ہے حکمت عملی تھی سفارتکاری کی, وہ کامیاب رہی تھی. اب پاکستان اس سارے پروسیس میں حصہ ہے. پاکستان نے اب یہ بھی وعدہ کر دیا ہے کہ جیسے ہنا ربانی کھر نے جو اپنی چوائسز کے حوالے سے لکھا کہ ہم یہ بیلنس نہیں کر سکتے, ہمیں چین ہمارا بنیادی اتحادی ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ہم اس کی قیمت پر امریکہ کے ساتھ بیلنسنگ نہیں کر سکتے, لیکن ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات ظاہر ہے نہیں خراب کرنا چاہتے. یہ بھی ان کی پوزیشن تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنفیوژن جنرل باجوہ کے زمانے میں پیدا ہوا تھا, وہ اب دور ہو رہا ہے. اور یہ جو غلطی ہوئی تھی کہ طالبان کو لا کے انہیں سیٹل کیا گیا, ان کے لوگ رہا کیے گئے, سزائیں ختم کی گئیں, اس پالیسی کو بھی ہماری قومی سلامتی کی کمیٹی میں, جس میں افواج کے نمائندے بھی بیٹھے, اور انہوں نے تسلیم کیا. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے یہ بات اٹھائی, اور اس میں ان کی پچھلے آرمی چیف سے باجوہ صاحب سے تلخی بھی ہوئی تھی کہ یہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. اب وہ مان لیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا, اس کے وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے جس کی توقع کی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں توقع بھی غلط تھی, وہ فیصلہ ہی غلط کیا گیا تھا. تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو صورتحال ہے, ہمارا IMF سے معاہدہ نہیں ہوا ہے. اس دفعہ جو ان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس ایجنڈے پہ پاکستان کا پروگرام شامل نہیں ہے, بلکہ IMF تقاضا کر رہا ہے کہ اگلا بجٹ ان کی رہنمائی میں اور گائیڈ لائن میں دیا جائے. لگتا یہ ہے کہ اب اگلے بجٹ کے ساتھ IMF کے معاہدے کو جوڑا جائے گا, اور جو اسحاق ڈار کوشش کر رہے تھے, کوئی اپنی تیزی تراری دکھا رہے تھے, کوئی سیف ایگزٹ لینا چاہ رہے تھے, وہ نہیں ملے گا. اب وہ بجٹ بھی جو ہے ہمارا بنے گا IMF کی شرائط کے تحت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس کوئی بڑا عوام کو بڑا کوئی دینے کے لیے, ریلیف دینے کے لیے, عوام کو کوئی آسودگی دینے کا کوئی ان کے پاس سودا نہیں ہے. تو اب جب دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی اور مولانا فضل الرحمان نے سخت پوزیشن لے لی ہے ڈائلاگ کے حوالے سے, دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فوج نے سخت پوزیشن لے لی ہے عمران خان کے الزامات کے حوالے سے, تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اور حکومت میں یا پارلیمنٹ میں کلیش اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے. تو آئندہ ہفتے 10 دن 15 دن میں ہم پاکستان میں بہت بڑی اتھل پتھل دیکھیں گے, بہت ٹوٹ پھوٹ دیکھیں گے, بہت طرح کی آڈیوز آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اداروں کی لڑائی میں بہت بڑی کیجولٹیز ہوں گی. کیجولٹی سے میری مراد ہے کہ لوگ اپنی پوزیشنز کھوئیں گے. غالباً نون لیگ نے بھی طے کر لیا ہے کہ دیکھا جائے گا, اگر سپریم کورٹ بلاتی ہے توہین عدالت میں, تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ وہ کیسے ان کے وزیر اعظم کو توہین عدالت میں طلب کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ
سپریم کورٹ کو بھی میرا مشورہ ہے کہ وہ اپنے 14 مئی کا فیصلے پہ تو عمل نہیں ہوا تو اس پر آگے نہ بڑھیں، اسے وہیں تک رکھیں، اپنا ایک فیصلہ دے دیں کہ اس پر عمل نہیں کیا گیا، اور یہ کہ اس پہ مزید کارروائی آگے نہ بڑھائی جائے۔ اور یہ جو معاملہ ہے سپریم کورٹ کے پروسیجرز کا، بھئی آپ اپنے سپریم کورٹ کا اجلاس خود بلا لیں سارے ججز کا اور بیٹھ کے پروسیجر طے کر لیں۔ آپ طے نہیں کریں گے پروسیجر اور چیف جسٹس کی آمریت بنائیں گے وہاں پہ ون مین رول، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ سوابدیدی اختیار اگر آپ نے وزیر اعظم کے پاس نہیں چھوڑا ہے تو چیف جسٹس کے پاس سوابدیدی اختیارات کیسے ہو؟ اب چیف جسٹس ہی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں ججوں کی، چیف جسٹس ہی اب جوڈیشل کمیشن کو بھی ریپرزائڈ کرتے ہیں، چیف جسٹس ہی سپریم کورٹ کو پرزائڈ کرتے ہیں، وہی بینچ بناتے ہیں، وہی سو موٹو لیتے ہیں، وہی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خود سپریم کورٹ کی بطور ادارہ تقریب میں کمی واقع ہوئی ہے، جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، کیونکہ عدلیہ کمزور ہو یا پارلیمنٹ کمزور ہو تو اس سے آئینی نظام اور جمہوری نظامی کو نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان بڑے خوفناک موڑ پر ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ڈراپ سیل نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کو پیچھے ہٹنا چاہیے، پارلیمنٹ کو بھی ٹھنڈا ہونا چاہیے، اور یہ جو پارلیمنٹ کی نے جو تفتیش شروع کر دی ایک جج کی، وہ ان کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ جو ریفرنس بھیجا گیا تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو سننا چاہیے، جو پاکستان بار کونسل اور صوبوں کی بار کونسل نے نقوی صاحب کے خلاف، جو مظاہر نقوی کے خلاف جو ریفرنس بھیجا ہے، اسے وہ اپنا آنر کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کی تفتیش کر لیں، اگر ان پہ الزام درست ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو انہیں باعزت بری کر دیا جائے، تو اس کا تو حل یہ ہے۔ لیکن یہاں لگتا ہے کہ انائیں بڑی ہو گئی ہیں، اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ ہائبرڈ نظام کے گرنے سے ایک خلا بنا ہے کہ فوج اب وہ کردار ادا نہیں کر رہی، عدلیہ کو پیغام دے رہی ہے، سیاستدانوں کو پیغام دے رہی ہے، ساتھ جوڈیشری کو بھی چلا رہی ہے اور اسمبلی کو بھی چلا رہی ہے۔ جب وہ کام نہیں کر رہی تو یہ ادارے لگتا ہے آپس سے باہر ہو گئے ہیں، تو ان اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کنڈکٹ کرنا چاہیے۔ یہی پاکستان اور اس کے مستقبل، جمہوریت اور آئین کی حکمرانی اور اس ملک میں اداراتی جو استحکام ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ مجھے آج کی نشریات سے اجازت دیجیے اس وارننگ کے ساتھ کہ آئندہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات کریش کی طرف جا رہے ہیں، خدا را کریش سے بچیں۔ مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔